کیا ہوگا اگر جاپان کے لوگ ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ کی بات مان کر صرف اور صرف 15 سال کے لیے بچوں کی پیدائش سے اجتناب کریں؟ عزیزان من، صرف 15 سے 20 سال کے اندر جاپان کی 55 سے 60% آبادی بزرگوں پر مشتمل ہو جائے گی، یعنی 60 سال سے زیادہ عمر کے باباؤں کی تعداد نصف کو کراس کر جائیں گے۔ جاپان کی حکومت 60 سال کی عمر کے بعد ہر شہری کو $6000 ادا کرتی ہے، چاہے وہ اس کا شہری ہو یا کسی اور ملک سے آ کر وہاں پر ملازمت کرتا ہو۔ ایسے میں اگر سرکار جاپان کو اپنی نصف آبادی کو $6000 یعنی لگ بھگ 18 لاکھ پاکستانی روپے دینے پڑ جائے تو ان کی حکومت کو بھی یہ رقم پوری کرنے کے لیے IMF سے کہنا پڑے گا۔ میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ سال 2023 میں، صرف سال 2023 میں جاپان سرکار نے $240 ارب کی رقم ان بزرگوں کو پینشن کی مد میں ادا کی تھی، جب ان بزرگوں کی تعداد کل آبادی کا ماتر 30% تھی۔ ایک اور بات، جاپان میں نوکری کی عمر 18 سے 60 سال ہے، اور 18 سے 60 سال کے کڑیل جوانوں کی ٹوٹل آبادی محض 57% رہ گئی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس 57% نسل کو سینڈوچ جنریشن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اس نسل کے اوپر اپنے بچوں کی پیدائش کی ذمہ داری ہے، دیکھ بھال، خدمت، علاج اور دیگر مسائل کی ذمہ داری کے بیچ میں پس رہے ہیں۔ جاپان کے جوانوں میں خودکشی کے بڑے وجوہات میں اس ڈبل سماجی مشقت کا بھی کردار ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ جاپان سرکار پہلے اور دوسرے بچے کی پیدائش پر والدین کو 5 لاکھ یان کی الاؤنس اور تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر 10 لاکھ تک کا ہیلتھ کیئر الاؤنس دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سرکار کو بتایا جائے کہ میں بچے کی ماں بننے والی ہوں تو اگلے لمحے 1 لاکھ یان اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے جاتے ہیں کہ بیٹا یہ رکھ، اور کم پڑ جائے تو اور مانگ لینا، اور اس کے ساتھ ہی 14 ہفتوں کی چھٹی بھی مل جاتی ہے۔ یہی نہیں، ابھی اور سنیے۔ سرکار بچے کی تعلیم کے لیے سال میں 3 دفعہ 10 سے 15 ہزار یان بھجوا دیتے ہیں کہ بیٹا کوئی کتاب لینی ہو، کوئی اور چیز اپنے پڑھائی سے متعلق لینی ہو، لیپ ٹاپ آپ نے لینی ہو تو آپ یہ رقم استعمال کر لو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جاپان کی حکومت اتنی مہربان قدردان کیوں ہے؟ پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو سوچیے۔ وہ اس لیے نا کہ کاکا جی، جاپان میں آج سے 100 سال پہلے یعنی 1924 میں اگر ایک گھر میں 3 بچے جنم لیتے تھے تو اب ایک گھر میں 1.3 کی شرح بچوں کی پیدائش کی آ چکی ہے۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھائے تو جہاں 3 جوڑوں کے ہاں 9 بچوں کی پیدائش ہوتی تھی، وہاں اب 3 خواتین کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو 2080 تک جاپان کے ہر 100 میں سے 79 لوگ بزرگ پھر رہے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کے مسائل، ان کی تعلیم اور ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے ظلم زیادتیوں پر بات ہونی چاہیے، مگر ایسے نظریات خواتین کے مسائل کے نام پر دبا ہے جن کی ترویج اکثر و بیشتر ڈاکٹر طاہرہ کاظمی صاحبہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ نہ صرف صاحب اولاد ہے بلکہ پیشے کے لحاظ سے گائنیکی ڈاکٹر ہے۔ بچوں کی پیدائش سے انکار کی وجہ سے خواتین کن جسمانی اور ذہنی مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے۔ کسی بانج یا اولاد کی نعمت سے محروم عورت کا درد ڈاکٹر صاحبہ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ چاہیں کہ وہ اس طرح کی تجاویز دے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ وہ اپنی توانائیاں خواتین کی تعلیم اور ان کی آگاہی پر صرف کرے، نہ کہ بے سر و پیر نظریات کی ترویج پر۔ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بولیے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔